السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات، آج جمعے کا دن ہے اور جمعے کی نماز الحمدللہ ہو چکی ہے۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ تمامی حضرات کو بڑی ہی پیاری اور بڑی ہی معتبر کچھ باتیں آپ تمامی حضرات کو بتانا چاہتا ہوں، جن باتوں سے گھر میں غربت آنے کی 10 اسباب ہیں، یعنی کہ گھر میں غریبی آنے کی 10 اسباب پائے جاتے ہیں۔ غربت مطلب پریشانی اور روزی میں برکت نہ ہونے کی دلیلیں پائی جاتی ہیں۔ تو حضرات وہ یہ ہیں کہ نمبر 1، قرآن مجید نہ پڑھنا۔ گھر کے اندر قرآن مجید نہ پڑھنا۔ قرآن رکھا ہوا ہے، پڑھی ہوئی ہو یا پڑھے ہوئے ہمارے بھائی ہیں، قرآن گھر کے اندر نہیں پڑھتے ہیں تو اس سے گھر کے اندر غربت آتی ہے۔ نمبر 2، رات کو جھگڑا، یعنی جھگڑا کرنا یا جھگڑا دوسرے کے اندر لگانا۔ نمبر 3، دروازے پر بیٹھنا۔ جیسے ہماری بہت سی ماں بہنیں ہیں جو دروازے کے اوپر صبح میں بیٹھی رہتی ہیں، شام کو بھی بیٹھی رہتی ہیں، دوپہر کو بھی دروازے کے اوپر بیٹھی رہتی ہیں۔ اللہ جانے وہ کیا کرتی رہتی ہیں، کیا دیکھتی رہتی ہیں، جس سے بیٹھنے سے یہ ہوتا ہے کہ گھر کے اندر غربت آتی ہے اور گھر کے اندر پریشانیاں آتی ہیں اور گھر کے اندر خیر و برکت گھر کے اندر کے ختم ہو جاتی ہے۔ اور نمبر 4، پھونک سے چراغ بجھانا، یعنی کہ چراغ موم بتی وغیرہ جل رہا ہے، چراغ جل رہا ہے تو اسے پھونک مار دو اور وہ بجھ جائے۔ اس طریقے سے نہیں کرنا، کیونکہ پھونک مارنے سے گھر میں غربت اور غریبی آنے کا اندیشہ ہے۔ نمبر 5، صبح سورج نکلنے تک، یعنی سورج نکلتے وقت تک سونا۔ نمبر 6، کھڑے کھڑے پیجامہ پہننا، جیسے کہ پیجامہ یا پینٹ، یا میری ماں اور بہنیں ہیں اسے کھڑے کھڑے ان ساری چیزوں کو کرنا۔ نمبر 7، رات میں سوالی کو کچھ نہ دینا، جیسے کوئی پریشان آدمی آئے یا کوئی چیز طلب کرے اور اسے نہ دو اور اس سے واپس دروازے سے کر دو۔ اور نمبر 8، استنجا کرتے وقت باتیں کرنا، یعنی بہت سے ہمارے بھائی لوگ ہوتے ہیں اور بہت سے ہمارے ایسے دوست احباب لوگ ہیں جو استنجا کے وقت باتیں کرتے رہتے ہیں، پیشاب پاخانے میں جاتے ہیں تو باتیں کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 9، دانت سے روٹی کاٹ کر کھانا، یعنی کہ روٹی لیے اور لپیٹ لیے اور دانت سے کاٹتے ہوئے چلے جا رہے ہو، کھا رہے ہو، تو یہ سب غربت آنے کے اندیشے ہیں۔ اس سے پریشانیاں آتی ہیں، اس سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں گھر کے اندر سے۔ اور نمبر 10، مغرب اور عشاء کے درمیان سونا، جیسے مغرب کی نماز کا وقتاً قریب ہے اور تم سو گئے اور عشاء کا وقتاً قریب ہے، سو گئے، تو اسے درمیان بیچ میں نہیں سونا چاہیے۔ سونا اس سے غربت آتی ہے۔ تو یہ جتنی چیزیں میں نے آپ حضرات کو بتائی ہے، ان پر عمل کرو اور اسے دور کرنے کی کوششیں کرو، ان سے باز آ جاؤ، ان ساری چیزوں کو چھوڑ دو۔ گھر میں قرآن پڑھو، رات کو جھگڑو لڑائی نہ کرو، کسی کا جھگڑا نہ لگاؤ، دروازے کے اوپر نہ بیٹھو، پھونک سے چراغ مت جلاؤ، صبح سورج نکلنے سے پہلے یعنی فجر کی اذان کے وقت اٹھ جاؤ، بستروں کو چھوڑ دو، کھڑے کھڑے پیجامہ یا کپڑا کوئی نہ پہنو، رات میں سوالی کو واپس نہ کرو بلکہ ادب و احترام کے ساتھ گھر کے اندر لاؤ، اسے کھانا کھلاؤ اور اس کی جو حاجتیں ہوں اسے پوری کرو، اس کو دے دو، خالی نہ گھماؤ۔ اور استنجا کرتے وقت فون پر یا ایسی منہ سے کوئی بات کسی طریقے کے نہ کرو، استنجا بہت جلد کر کے فارغ ہو جاؤ۔ اور دانت سے روٹی کاٹ کر کے نہ کھاؤ، مغرب اور عشاء کے درمیان نہ سو، کیونکہ اگر تم یہ ساری چیزیں کرو گے تو تمہارے گھر کے اندر غربت آنے کے 10 اسباب ہیں، 10 چیزیں اس میں موجود، 10 باتیں میں نے بتائی ہے۔ اور اگر ان ساری چیزوں کو تم چھوڑ دو گے، ان سے باز آ جاؤ گے تو اللہ تمہارے گھر میں برکتیں بھی عطا فرمائے گا، تمہاری غربت کو بھی دور فرمائے گا اور تمہارے گھر میں اللہ عالم غیب سے امداد بھی فرمائے گا۔
تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو منور فرمائے، جو اچھی باتیں دوسروں تک شیئر کرے، اور اللہ پاک ہر دعا قبول فرمائے، ہر مرض سے شفا عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ حضرات کمنٹ میں ضرور لکھیں اور ایک بار لازمی سنیں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ حضرات میرے چینل کو سبسکرائب کر لیے ہوں گے اور دوسروں تک ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے کو منور فرمائے اور آپ کے نام اعمال میں اس کا بدلہ ضرور اللہ عطا فرمائے گا، اور نیکیوں کا بھی اضافہ اللہ عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم۔